اللہ نے اپنے پاک کلام کی متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تم سب کو پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پھر فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے، یعنی وقت آنے پر موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ پھر ایک جگہ کہا، چنانچہ جب ان کی مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، اور نہ کسی متنفس کو یہ پتا ہے کہ زمین کے کس حصے میں اسے موت آئے گی۔ ان تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کا مرنا یقینی ہے، لیکن موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی بشر کو معلوم نہیں۔ چنانچہ بعض بچپن میں، بعض شباب میں، بعض ادھیڑ عمر میں، جبکہ بعض بڑھاپے میں دائی اجل کو لبیک کہہ جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ گمراہی اور غفلت میں پڑی ہوئی دنیا کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے ان قوانین میں ترمیم بھی کرتا ہے۔ اور ہم آج احوال بیان کرنے جا رہے ہیں ان لوگوں کا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے عارضی طور پر موت تو ملی، لیکن پھر اللہ ہی کے حکم سے انہیں دوبارہ زندگی کی جانب لوٹا دیا گیا۔ عام طور پر تو یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر ذی روح صرف ایک ہی مرتبہ موت کا شکار ہوتا ہے، لیکن اس دنیا میں ایسے کئی لوگ گزرے ہیں جنہیں دو بار موت کا ذائقہ چکھنا پڑا۔ سب سے پہلے ذکر کریں گے کراچی میں چند روز قبل ہونے والے اس واقعے کا کہ جس میں ایک عورت کو موت کے بعد گویا دوبارہ زندگی مل گئی۔ اس واقعے کو ARY نیوز پر رپورٹ کیا گیا تھا، جس کے مطابق رشیدہ بی بی کی عمر 50 برس ہے۔ وہ گزشتہ 1.5 برس سے فالج کے مرض میں مبتلا تھیں۔ خاتون کو گزشتہ روز طبیعت خرابی کے باعث عباسی شہید ہسپتال لایا گیا۔ ڈاکٹر نے طبیعت اور ٹیسٹ کی رپورٹس کو دیکھتے ہوئے خاتون کو ہاسپٹل ہی میں ایڈمٹ ہونے کا مشورہ دے دیا، اور پھر ڈاکٹرز نے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاتون کا معائنہ کیا اور اسے مردہ بھی قرار دے دیا، اور اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا گیا۔ اہل خانہ نے رشیدہ بی بی کو غسل دینے کے لیے سدخانے منتقل کر دیا، اور انہیں تقریباً 20 منٹ تک سدخانے میں رکھا بھی گیا۔ خاتون کو جب آخری غسل دینے کے لیے لایا گیا اور جیسے ہی ان پر گرم پانی ڈالا گیا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، جس کے بعد وہاں پر موجود غسال خواتین نے خوف کی وجہ سے دوڑ لگا دی۔ اہل خانہ کے مطابق خاتون کو ہوش میں آنے کے بعد دوبارہ عباسی شہید ہاسپٹل منتقل تو کر دیا گیا ہے، جہاں یہ تعین کیا جائے گا کہ آیا واقعتاً ان کی موت واقع ہو چکی تھی اور انہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی عطا کی ہے، یا محض یہ ڈاکٹرز کی غفلت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے صحیح طور پر چیک کیے بغیر کسی شخص کو مردہ ڈکلیئر کر دیا۔ دوستو، بھلے اس وقت سرد خانے میں خوف و ہراس کی کیفیت پھیل گئی ہوگی کہ جب ایک بظاہر مردہ خاتون غسل دیتے وقت اٹھ کر بیٹھ گئی ہو، لیکن اہل خانہ میں ضرور خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ ان کا ایک پیارا، ان کا ایک عزیز موت کے منہ سے واپس آ گیا۔ رشیدہ بی بی کے لواحقین کا کہنا تھا کہ یہ بات ہمارے لیے سوچنا بھی انتہائی خوفناک ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ اسی طرح قومے کا شکار رہتی یا اسی طرح وہ دفنا دی جاتی تو ہمیشہ کے لیے اپنی اس عزیزہ سے محروم ہو جاتے۔ دوستو، یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ کراچی میں ہونے والا یہ اپنی نوعیت کا کوئی واحد اور پہلا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی سیم اسی طرح کا واقعہ کراچی میں رپورٹ کیا جا چکا ہے۔ کراچی کے علاقے سہراب گوٹ کی مائی منظورہ کو جب اس کے انتقال کے بعد عیدی سینٹر میں غسل دیا جانے لگا تو وہ بھی غسل کے دوران غسل کے پھٹے پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چند سال قبل پیش ہونے والے اس واقعے کی تفصیلات کے مطابق رات کے وقت مائی منظورہ کی طبیعت اچانک خراب ہونے پر اسے ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ راستے ہی میں دم توڑ گئی، جہاں سے اسے عیدی سینٹر لے جایا گیا۔ معمول کے مطابق عیدی سینٹر میں اس فوت ہونے والی خاتون کو غسل دیا جانا شروع کیا گیا اور اس کی بازو کی چوڑیاں ابھی توڑی ہی گئی تھیں، اور جو ہی غسل دینے والی خاتون نے مائی منظورہ کے سینے پر ہاتھ رکھا تو اسی دوران مائی منظورہ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی، جس پر وہاں یہ منظر دیکھ کر موجود لوگ حیران و پریشان جبکہ کچھ خوف کے مارے بھاگ نکلے۔ لیکن مائی منظورہ کے لواحقین کی خوشی کا عالم دید نہیں تھا۔ اس موقع پر جب انہوں نے مائی منظورہ سے گفتگو شروع کی اور اس واقعے کے بارے میں اس سے دریافت کیا گیا اور مائی منظورہ نے جب جواب دینا شروع کیا تو سب یہ جان کر حیران رہ گئے کہ اس کی آواز ہی بالکل بدل چکی تھی، وہ بالکل ایک بچی کی آواز میں گفتگو کر رہی تھی۔ لیکن بہرحال اپنے گھر کی بزرگ خاتون کو دوبارہ زندہ دیکھ کر اس کے گھر کے تمام افراد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کے گن گاتے ہوئے اسے لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ ان دونوں واقعات میں ایک چیز مشترک ضرور ہے جسے سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ میڈیکل ایکسپرٹس کی رائے میں دراصل ان دونوں مریضوں کی کلینکل ڈیتھ ہوئی تھی، جسے لیزرس سنڈروم بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورتحال میں بظاہر مریض کے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے
اس کی شریانوں میں خون کی روانی رک جاتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ فوت ہو چکا ہے، اور جدید آلات سے بھی چیک کیا جائے تو اس کے دماغ کے اندر کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی دیکھنے میں نہیں آتی ہے، چنانچہ ڈاکٹرز ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ چاہے تو مردہ میں سے زندہ کو اور زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، چنانچہ بعض کیسز میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مریض دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے، اور یہی ان دونوں واقعات میں بھی ہوا۔ لیکن چونکہ عام لوگ لیزرس سنڈروم سے واقف نہیں ہوتے، چنانچہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا ہے۔ اس لیزرس سنڈروم کی واضح مثال ہماری ہمسایہ ریاست بھارت میں بھی دیکھنے میں آئی، جہاں انڈیا کے صوبے راجستھان میں مردہ قرار دیے جانے والا 95 سالہ بزرگ اپنی آخری رسومات کے دوران اٹھ کر بیٹھ گیا، اور یہ منظر اتنا حیران کن تھا کہ اسے دیکھ کر گھر والے تک خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ انڈین میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ریاست راجستھان سے تعلق رکھنے والے گاؤں کے 95 سالہ بزرگ بڈرام کے سینے میں شدید درد کی شکایت ہوئی، جس کے باعث وہ بے ہوش ہو گئے۔ اہل خانہ نے طبیعت خراب ہونے پر ایک پرائیویٹ کلینک ڈاکٹر سے رابطہ کیا، جنہوں نے بلڈ پریشر اور شوگر چیک کرنے کے بعد انہیں مردہ قرار دے دیا۔ ڈاکٹر کی جانب سے موت کی تصدیق ہونے کے بعد اہل خانہ نے رشتہ داروں کو آگاہ کرنا شروع کیا اور آخری رسومات کے لیے مذہبی پیشوا کی خدمات طلب کی۔ مردہ قرار دیے جانے والے شہری کی آخری رسومات روایتی طریقے سے جاری تھی کہ جب ان کے منہ پر ٹھنڈا پانی ڈالا گیا تو وہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جائے واقعہ پر موجود رشتہ دار اور مذہبی پیشوا بزرگ شہری کے اچانک بیٹھنے اور باتیں کرنے پر ہکا بکا رہ گئے، اور کچھ تو خوف کی وجہ سے گھر سے شور مچاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ بڈرام کے بڑے صاحبزادے بالو رام کے مطابق جب والد کی آخری رسومات کی ادائیگی جاری تھی تو اسی دوران حجام اور دیگر رشتہ دار ان کے بال صاف کرنا شروع ہو گئے۔ ہم نے جیسے ہی والد کے جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالنا شروع کیا تو ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، پھر سب نے مل کر انہیں بستر پر ڈالا اور اگلے ہی لمحے وہ ہم سے باتیں کرنے لگے۔ صاحبزادے کا کہنا تھا کہ والد سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ سینے میں شدید درد کے باعث وہ شاید سو گئے تھے، اس سے زیادہ انہیں کچھ یاد نہیں ہے۔ دوبارہ زندگی کی جانب لوٹنے والے بڈرام کے تمام اہل خانہ نے اس واقعے کو ایک معجزہ ہی قرار دیا، اور مردے کے زندہ ہونے کے بعد اہل خانہ اور علاقہ مکین تو اس کے ساتھ تصاویر بھی بناتے رہے۔ خواتین و حضرات، ان تمام واقعات کے پیچھے ریزن کوئی بھی ہو، کوئی بھی وجہ کار فرما ہو، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر کبھی بھی شک کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ تمام کائناتوں، تمام طاقتوں کا خالق، مالک اور محور و مرکز ہے۔ قرآن کریم اور اسلامی کتب سے کم از کم 3 واقعات میں شہادتیں ملتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کا اظہار کیا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم ہی سے مردوں کو زندگی عطا کیا کرتے تھے، اور پھر آپ لوگوں کے علم میں اصحاب کہف کا واقعہ بھی ہوگا کہ جنہیں کئی سو سال تک اللہ تعالیٰ نے ایک غار میں سلائے رکھا، یعنی ان پر ایک عارضی موت طاری کر دی۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کے بارے میں بھی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے مرے ہوئے گدھے پر گوشت پوست چڑھا کر دوبارہ ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ تو ان 3 مثالوں سے یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ جو واقعات آج کی ویڈیو میں بیان کیے گئے ہیں تو اہل ایمان کے لیے اس میں شک کی گنجائش تو ہے نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ جسے چاہے موت دے دے اور جسے چاہے موت کے بعد بھی دوبارہ زندگی عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ ہم سب کو مرنے سے قبل اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں تو ہماری زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو فالو کرتے ہوئے، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ بہت جلد کسی ایسی ہی اصلاحی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور ڈیپ لائف کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبرز بھی بنیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔